الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مفسر قرآن محقق اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب دامت برکات ملالیہ، حضرت استاذ العلماء علامہ محمد صابر صاحب، محترم حضرت علامہ قاری محمد یوسف صاحب، عزیزم علامہ قاری زبیر طیب صاحب، برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اہل سنت کے ممتاز عالم دین، اور میں سمجھتا ہوں یہ پورا خاندان شیخ الحدیث و تفسیر، محقق اہل سنت، مناظر اسلام، حضرت استاذ العلماء علامہ الحاج محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا فیض ہے جو جاری و ساری ہے۔ مختصر طور پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، دعا کریں کہ رب العالمین سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم برادران اسلام، جیسا کہ اللہ قاری صاحب نے فرمایا کہ تکبیر ٹی وی پر عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کرام کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور میں قاری صاحب کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ کی ذات سے اہل سنت کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جو بد عقیدہ، جو گستاخ خان صحابہ ہے، اب آپ کے دلائل سے ان کے ہاں ایک پژمردگی ہے، اور جس انداز میں آپ دلائل دیتے ہیں، میں دعا گو ہوں، اور میں ابھی حج سے واپس آیا ہوں، اور خاص طور پہ جب شیخین کریمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر ساتھ شیخین کریمین، تو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، خصوصاً میں نے قاری صاحب کا سلام پیش کیا اور شیخین کی بارگاہ میں کہ حضور، آپ کے ان دو یاروں کی عظمت اور ان کی دفاع کے لیے جو ان پر اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہ خاندان خدمت کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول قبول فرما دیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک جن کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہی یہ کام کرتے ہیں، اور یہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع کرنا خود قرآن مجید نے دفاع فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع فرمایا۔ آج ہم جن کی 11ویں مناتے ہیں، میں بغداد شریف حاضر ہوا، حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پتہ ہے ان کا مشن کیا تھا؟ گستاخ صحابہ اس وقت بھی موجود تھے، یہ بات ہماری آنکھوں سے شاید اوجھل ہو، حضور غوث پاک کے مناظرے ہوا کرتے تھے اور شیخین کریمین کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کرتے تھے۔ آج بھی آپ بغداد میں جائیں تو جو شیعہ لوگ ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مزار پر بھی اور حضور غوث پاک کے مزار پر حملہ کیا اور مزار پاک کی گستاخی کی، لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت جن کے اوپر تشدد کرتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کے صحیح معنوں میں ماننے والے جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، ان کی عظمتیں اور فضیلتیں وہاں پر بیان کرتے ہیں۔
بڑا مشکل کام ہے بغداد میں اور عراق میں، اس موقع پر حضور غوث پاک نے کیا اور آج ان کے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے سورہ فتح کی آخری آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 29 ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہے، ان کے ساتھ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ علامہ نے اسی کا ترجمہ کیا کہ ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ یہی حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، رحم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی تاریخ کی بات آئے گی کہ وہ آپس میں بڑے جھگڑالو تھے، آپس میں ان کا بڑا فتنہ و فساد تھا، تو قرآن مجید جس بات کی گواہی دے رہا اس کے مقابلہ میں اگر کوئی تاریخ کی جھوٹی روایت ہو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس اصل جو ماخذ ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ تراہم، اے دیکھنے والے تو دیکھے گا۔ اب اللہ پاک نے ان کے چہروں کی یوں سمجھیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں نین نقش بیان فرمایا، ان کے خد و خال بیان کر دیا کہ ان کے چہرے کو تو دیکھے گا، تو چہرہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا بھی ہے، دلوں میں عشق مصطفیٰ بھی ہے، اور چہرے بتاتے ہیں کہ یہ شب زندہ دار ہے۔ تراہم، تو نے دیکھے گا، رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ یا تو حالت رکوع میں ہوں گے یا حالت سجدہ میں۔ یعنی یہ جو عمومی کیفیت ہے صحابہ کرام کی، قرآن مجید اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے وہ معصوم نہیں ہے، کبھی ان پر یہ کیفیت آئے کہ وہ گناہ کے قریب چلے جائیں، ایون صحابہ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ہم اس کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید اس جماعت کا جو نقشہ پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ یا تو حالت سجدہ میں ہے یا حالت رکوع میں ہے، یعنی ان کی زندگی عبادت میں گزرتی ہے، اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، ذکر الہی میں گزرتی ہے، اور وہ راتوں کو اور دن کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ سیماؤں فی وجوہہم من آثر السجود، اور راتوں کا جاگنا اور عبادت کرنا، یہ سجدے جو ہے اس کا اظہار چہروں سے ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے، ان کے چہروں پر، ان کے ماتھوں پر نشانات موجود ہیں، ان کے چہرے اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں یاد الہی ہے، تو چہرہ بتا دیتا ہے۔ اور وہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ اگر مومن کی علامت پوچھنی ہو تو کسی نے پوچھا کہ مومن کا کیسے پتہ چلے، فرمایا کہ زندگی میں ہو سکتا ہے وہ چکر بازی کر جائے لیکن وقت موت پتہ چل جاتا ہے۔ موت بتا دیتی ہے کہ یہ محب رسول تھا، عاشق رسول تھا، یہ گستاخ رسول تھا۔ نشان مرد مومن باتو گویم، جو مرد آیا تبسم بر لبے اسے۔ تو نے مومن کی پہچان پوچھی ہے تو علامہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پہچان میرے سامنے ہے کہ موت آتی ہے تو مومن کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ تبسم کرنے لگتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت بڑی کٹھن ہے، مشکل وقت ہے، جان نکل رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، اور پھر وہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو مسکراہٹ یہی ہے کہ کسی کا جلوہ اسے نظر آ رہا ہے، وہ کسی کا دیدار کر رہا ہے، کسی کی زلفوں میں وہ گم ہو چکا ہے، اور وہ جو لبوں کی مسکراہٹ ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ سامنے مدینے والے کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا گیا، یہ بات قابل توجہ ہے، قرآن مجید فرماتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، ان کی شانیں اور ان کی صفتیں جو ہیں وہ تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں۔
وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی شان اور عظمت قرآن تو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ جو مصطفیٰ کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ان کا ذکر کہاں ہے؟ توریت میں بھی ہے، اور ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا جب آگے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں گا، تو یہ مقام آپ توجہ سے سنیے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں تو ہے، لیکن یہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کا ذکر تورات میں بھی ہے اور ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے کَزَرْعٍ، ان کی مثال کھیتی کی طرح۔ اب یہ اہل سنت، آپ اپنے عقیدے پر خوش ہو جائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اہل ایمان میں شامل کیا، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ جو صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، یہ واضح نص قرآن مجید کی ہے کہ جو جماعت صحابہ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اس کے دل میں گھٹن آ جاتی ہے، چہرے پر جو ہے وہ ایک بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ علامت قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر خوش ہونے والا وہ مومن ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جو اس کو دیکھ کر جل جاتا ہے، قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کا ایمان کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اب سن لیجئے قرآن مجید کا زرع، جیسے ایک کھیتی ہو، اخراجہ، اس نے خارج کیا، نکالا، شطاہو، اپنا وہ جو آپ اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا، پٹا، وہ جو نیچے سوئی کی نوک نکلتی ہے، جیسے وہ جب بیج ڈالتے ہیں آپ، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سوئی کی طرح وہ نیڈل جو نکلتی ہے، اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ کیا ہے، وہ باریک ہے، پھر کیا ہوتی ہے، وہ موٹی ہوتی ہے، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، سٹرونگ ہوتی ہے، اس میں طاقت اور قوت آتی ہے۔ پہلے وہ نازک ہے، بہت کمزور ہے۔ اب اس کھیتی کی مثال کو سامنے رکھیے، یہ کھیتی کون سی کھیتی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، اسلام کا پیغام ابتدا میں جو جماعت تھی وہ قدر کمزور تھی، اکیلے حضور علیہ السلام ہیں، پھر بعد میں اب اس مثال کو قرآن مجید جو دے رہا ہے سامنے رکھی، وہ سوئی کی طرح وہ باریک سی، اب اس پر اگر تھوڑی سی چھوار بھی پڑے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پودا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو پودا ہے اس کے اوپر پھر کیا ہوا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، سوق وہ تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پھر تنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ جب ایک نہیں، وہ کھیتی ہے، قرآن مجید کھیتی کی بات کر رہا ہے، اس میں سے کونپلیں نکلی ہیں، اس میں پودے نکلے ہیں، پھر وہ پودے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، درخت بن رہا ہے۔ قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے، یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، جو کسان ہیں، جو کھیتی والے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جلتا کون ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، خوش ہوتے ہیں تاکہ کافروں کے دل جل جائے، کافر غضبناک ہو جائے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جو ہے یہ اب کھیتی ہے، وہ کھیت بڑا ہوا ہے، اس پر بہار آئی ہے، اس بہار کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ابو جہل جل جاتا ہے، ابو لہب جل جاتا ہے، کافر جل جاتے ہیں۔ آج سنی میرے بھائیوں، اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں جب صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، جو خوش ہو جاتا ہے سمجھ لو ان کا تعلق مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے۔ جو جل جائے، قرآن نے پہچان بیان کر دی، جو جل جائے اس کی علامت قرآن مجید نے کیا بیان فرمائی ہے، وہ کون ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ جل جائے ان سے کفار۔ تو ذکر عمر فاروق کیا جائے، ذکر عثمان غنی کیا جائے، ذکر سیدنا صدیق اکبر کیا جائے، تو جو سن کر خوش ہو سمجھ لیجئے اس کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے، اور جو جل جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں بلکہ وہ کون ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا جو ذکر صحابہ کو سن کر جلتا ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو عدی سے تعلق ہے، اور یہ قبیلہ جو تھا سیدنا فاروق اعظم کا قبیلہ، آج آپ نے صفا اور مروہ پر تو سعی کرتے،
صفا و مروہ کے درمیان اور صفا کے قریب، وہاں پر ان کا قبیلہ جو ہے وہ رہائش پذیر ہے۔ اور پھر یہ بستی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو عمر میں ظاہری طور پر کتنے چھوٹے ہیں؟ 13 سال۔ اور بچپن آپ کے والد کا نام خطاب ہے، اور وہ اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب لوگ ان کی ذات کو، ان کے سلسلہ نسب کو، اور قاری صاحب سے بھی سوال ہوا کہ وہ تو آپ کے کفر میں تھے، تو پھر وہ خلیفہ کیسے بن گئے؟ قاری صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ تم تو قرآن کا انکار کر رہے، تو کیا اسلام میں اتنی طاقت نہیں، اسلام میں اتنی قوت نہیں، اسلام میں اتنی روشنی نہیں کہ جو ظلمتوں سے نکل کر روشنی میں آ جائے، جو اللہ کو ایک مان لے؟ کیا اب بھی تم کہو گے کہ اس کا ماضی داغدار ہے؟ اسلام اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان سے دے کر اس پر قائم اور دائم رہتا ہے، اسی پر موت آتی ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ دنیا کے سارے غوث بھی مل جائے تو صحابی رسول کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کے لیے حضور علیہ السلام دعا فرماتے۔ اب ہم اندازہ کیجئے، جسے میرے آقا مانگے اور طلب کرے، دعا کرے، اور اللہ پاک دعا قبول کر کے مراد رسول جناب فاروق اعظم کے سینے میں اسلام کا چراغ روشن کر دیں، اور آج پھر کوئی ان کو تام کرے تو یہ عمر پر تام نہیں ہے، یہ تو ذات مصطفیٰ پر تام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچپن میں گھوڑ سواری، پہلوانی اور چند افراد جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں ایک سیدنا فاروق اعظم تھی۔ فاروق کہتے اس لیے ہے کہ انہوں نے حق اور باطن کی جب اسلام قبول کیا، تلوار لے کر، جیسے میرے محترم بیان فرما رہے تھے۔ میں نے آج جو گفتگو کرنی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے، جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے سن لیجیے گا۔ بعض کہتے ہیں جو ملوکیت ان کو نامزد سیدنا صدیق اکبر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ، نومینیشن کس نے کی؟ اسلام کا جو شرعی نظام ہے تو نامزد کیا سیدنا صدیق اکبر نے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی وہاں پر صاحب الرائے موجود تھے مدینہ پاک میں، ان سب نے سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ جو جبرن حکومت اسلام، اس کا قتل کوئی تصور نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ کا کوئی تصور نہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ 10 سالہ دور خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھ پر مولا علی نے بھی بیعت کی، ان کے پیچھے مولا علی نے بھی نمازیں پڑھی۔ جو طریقہ نماز کا سیدنا عمر فاروق کا ہے، وہی طریقہ نماز کا سیدنا مولا علی کا ہے، سیدنا امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے۔ آج یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جی ہم فقہ جعفریہ والے، ہم مانتے ہیں، سنیو آپ کو مبارک ہو، جو نماز مولا علی نے پڑھی وہی نماز عمر فاروق نے پڑھی، اور وہی نماز آج ہم اہل سنت ادا کر رہے ہیں۔ مثلا یہ تراویح کو لیجئے، مولا علی نے 20 تراویح ادا کی ہیں، آج ہم کتنی تراویح ادا کرتے ہیں؟ جو نہیں پڑھتے ان کا تعلق مولا علی کے ساتھ نہیں، ان کا دور خلافت جو ہے اسلام کا بلکہ پوری دنیا کا اگر سنہرا ترین دور دیکھنا ہو تو وہ آپ کو سیدنا فاروق اعظم کا دور نظر آئے گا۔ بعض کہتے ہیں جبرن مولا علی سے جبرن بیعت لی، وہ بیعت لینا نہیں چاہتے تھے، ظاہری مان لیا۔ ہم کہتے ہیں چلو تم بھی ظاہری مان لو، مولا علی کا طریقہ جو بقول تمہارے، لیکن تم آج جھگڑا کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا جو دور خلافت ہے وہ جبر نہیں تھا، یہ بات نوٹ کر لیجیے گا۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ لمٹ رکھ دی، چونکہ اس وقت حق مہر جو ہے وہ زیادہ رکھا جا رہا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ لوگ حق مہر آج بھی لڑکے کو باندھ دیا جائے تاکہ یہ طلاق نہ دے سکے، اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن حق مہر زیادہ رکھ دیا۔ یا بعض لوگوں میں طاقت ہوتی ہے وہ حق مہر کم رکھ لیتے ہیں،
لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر آپ اعلان فرماتے ہیں آج کے بعد کوئی بھی حق مار 300 دینار سے زیادہ نہیں رکھے گا۔ اس موقع پر دوستان محترم جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اعلان کرتے ہیں، ایک بڑی اماں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر تجھے کس نے اجازت دی؟ اب ہم اندازہ کیجیے، میں اس سے یہ بتا رہا ہوں اور یہ کتابوں میں موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دور جبر کا دور تھا، بڑا سخت تھا، مولا علی کو رسیاں باندھ دی گئی اور پھر جناب ان پر اہل بیت پر جبر کیا گیا۔ اب ہم اندازہ کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور کہ ایک بدو بھی کھڑا ہو کر پوچھ لیتا ہے کہ عمر بتا یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ مسجد نبوی میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں آزادی رائے کا کتنا خیال ہے، اور یہ آزادی رائے یہ شرعی نظام دینے والی ذات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور خود اعلان کر رہے ہیں جس نے مجھے محمد سے بدلہ لینا ہو تو میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے تاریخ میں بات انبیاء کرام وہ تو وہی دور ہے، وہ تو تسلسل نبوت کا ہے جو چل رہا ہے، حضور کے آنے سے وہ دور نبوت کا معنی مکمل ہو گیا۔ لیکن میں دنیا کے دیگر جتنے بھی نظام ہیں آپ کو اس نظام میں اس طرح کا آزادی حق اور آزادی رائے کا حق کہیں اور نہیں ملے گا، یہ رائے ملے گی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت اماں نے کھڑے ہو کر کہا ہے عمر تجھے کس نے اجازت دی کہ تو اس حق مہر کو